إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کام میں جتنے لوگ ہم سے جڑے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک سب کی نیک کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کو ان کے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی سی نیکی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری تنوین کی تختی پچھلے لیسن سے شروع ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے پچھلے لیکچر میں 4 سوالات یاد کیے ہیں، آج ان کا یوز کریں گے۔ غنہ کی 4 اقسام ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب، لیکن ہم بالکل آسان طریقے سے سیکھیں گے کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے اور کہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ سب سے پہلی قسم ہے اظہار، باقی اقسام آگے چل کر سبق کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک بار تنوین کو پھر سے جان لیتے ہیں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج کی تختی میں سب حروف پر تنوین ہے، کسی پر 2 زبر ہے، کسی پر 2 زیر ہے اور کسی پر 2 پیش۔ ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز کا اینڈ نون پر ہوتا ہے، جیسے میم کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ ہوگا میم 2 زبر من۔ ایسا نہیں کہ میم پر 2 زبر ہوں تو آواز میم مم آئے، بلکہ آواز نون کی آئے گی، من۔ با پر 2 زبر ہوں تو اس کا ساؤنڈ بھی ہوگا با 2 زبر بن۔ اب جاننا یہ ہے کہ حرف تنوین تو ہیں، غنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو چلیے اس قاعدے، اس رول کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کسی بھی حروف پر تنوین ہے اور تنوین والے حروف کے فوراً بعد ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یعنی حرف ہلکی۔ حرف ہلکی کے 6 حروف، اور حرف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان میں سے 2 حروف لام اور غا، جب بھی یہ 8 حروف تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ یرملون کے باقی 4 حروف کا استعمال اور باقی 2 سوالات کا استعمال آگے لیکچرز میں ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ اس کی پریکٹس کرنے سے پہلے ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی خالی حرف ہو تو اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ یہ سمجھ لیں کہ حرف کی پاور حرکات سے ہوتی ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف بنا پاور کے بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی شرط ہے۔ الف کب پڑھا جائے گا انشاءاللہ آگے جا کر سمجھیں گے۔ یہاں پر 2 زبر کے ساتھ الف ہے، یہ خالی حرف ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ چلیے پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ مشق کر لیجئے۔ میم 2 زبر من۔ اب میم کے ساتھ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ یہ ہم نے اس کو اسپیلنگ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ہم نے اس کے جوڑ توڑ کیے ہیں، ہجے کیے ہیں۔ اب ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ من، من، من۔ اس طرح دال 2 زبر دن۔ دال کے ساتھ یا ہے، یہ خالی حرف ہے، اس لیے یا کو بھی نہیں پڑھنا۔ دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن۔ ادھر سب جگہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو 2 زبر تن،
تواں دو زیر تن، تواں دو پیش تن. یہاں پر تن پر تو غنہ ہوگا، تن پر بھی غنہ ہوگا، لیکن تن پر غنہ نہیں ہوگا. غور کریں، تن کی آواز تنوین کے بعد یرملون میں سے رو آ گیا ہے، اس لیے غنہ نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں اظہار. یعنی بس آپ نے تنوین کی آواز کو واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. ناک میں آواز کو نہیں ٹھہرانا، ناک میں آواز جائے گی تو غنہ ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس پر غنہ نہیں کرنا. آسان الفاظ میں آپ یہی سمجھ لیں کہ غنہ نہیں ہوگا. اس کی پریکٹس ہم قرآن پاک اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس قاعدے پر ہی کریں گے، تاکہ ہمیں پڑھتے وقت اگلا لفظ دیکھ کر پڑھنے کی عادت ہو جائے اور ہمارے پڑھنے میں روانی آ سکے. لاسٹ پر کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ہر حرف پر حرف ہلکی ہے. لاسٹ پر کہیں بھی غنہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس تختی میں لاسٹ میں ہر حرف کے بعد یعنی ہر تنوین کے بعد حرف ہلکی ہے، اس لیے یہاں پر صرف اظہار ہوگا غنہ کیے بغیر. عین دو زبر ان، عین دو زیر ان، عین دو پیش ان، 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 ان. امید ہے آپ کو اظہار کا قاعدہ اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ آگے چل کر باقی بھی ہم پڑھیں گے. اللہم فتح لی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.